بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 1۔ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنی کتاب اسلامیات کا باب اول پڑھ رہے تھے، جس میں ہم آیات کے ترجمے پڑھ رہے تھے، انہیں یاد کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا کا ترجمہ یاد کیا، اس کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی، جس میں نے سب بچوں کو بتایا کہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تکبیر اور کلمہ طیبہ۔ سب بچے اذان سنتے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ جو اذان میں بولا جاتا ہے، ورڈز جو بولے جاتے ہیں وہ تکبیر ہوتے ہیں، یعنی اللہ اکبر ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر کا آپ ترجمہ دیکھیں کیا ہے۔ اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ، آپ سب نے کلمہ طیبہ والا چیپٹر بھی پڑھا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک لائن ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں، کہ جس کے پہلے حصے میں ہم لا الہ الا اللہ میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور آپ اس کا ترجمہ نیچے دیکھیں، لکھا بھی ہوا ہے ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ طیبہ میں ہم توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور رسالت کیا ہے کہ جس میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس طرح آپ نے کلمہ طیبہ کا پورا چیپٹر پڑھا ہے اور اس میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ ہم جو ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ توحید اور رسالت کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس سے یہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا تکبیر اور کلمہ طیبہ۔ سب بچوں نے تکبیر یاد کرنی ہے کہ تکبیر جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، تو اس کے بعد سب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا کی، جس میں انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، اور ان سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنانے والا بھی ہے اور فنا کرنے والا بھی ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا تو فانی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور انسان کے پاس صرف اس کے اعمال رہ جائیں گے جو اس نے کیے ہوں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ اور پھر اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور جن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں تو اچھے کام کرنے چاہیے نا، تاکہ ہمارے حصے میں جنت آئے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اور اچھے کام کرنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے ان دونوں کے ترجمے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو آج کا آپ کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔